بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں نے کہا معاف کرنا سردار جی، یہ تو ہماری قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ براہمدیپ نے مایوسی سے گردن ہلائی۔ مجھے پتا تھا کہ تم بشندیپ کی باتوں سے قائل ہو جاؤ گے۔ مجھے تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ ساری نئی پیڑھی خالصتان کے قیام کے مطالبے پر متفق ہو جائے گی، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں باقاعدہ خون خرابہ نہ ہو جائے، جس طرح ملک کے بٹوارے کے وقت ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار پنڈت نہرو ہوں گے۔ ان کے ایک بیان نے تو ہمارے جوانوں میں آگ بھڑکا دی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سا بیان سردار جی؟ انہوں نے پسمردہ لہجے میں کہا، انہوں نے پنجاب میں زبان کی بنیاد پر خود مختار ریاست کا مطالبہ یاد دلانے پر کہا تھا کہ میں ملک میں کھانا جنگی برداشت کر سکتا ہوں، لیکن پنجابی ریاست نہیں۔ پنجابی بولنے والوں کے لیے ریاست بنانے کا مطلب سکھ قوم کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہے۔ میں نے کہا، سردار جی آپ اس کے باوجود بشندیپ بھائی کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے براہمدیپ سنگھ خاموش ہو گئے۔ میں بھی گفتگو ختم کر کے اخبار کی بچی کھچی خبریں کھنگالنے لگا۔ پوری رات اور نصف دن کا سفر کر کے پنجاب میل وسطی ہندوستان سے گزر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر براہمدیپ سنگھ نے بتایا کہ اب جھانسی ریلوے اسٹیشن پر ٹرین خاصی دیر رکے گی، لہذا کھانا لانے کے لیے وہ مناسب جگہ ہے۔ اسٹیشن قریب آنے پر انہوں نے بشندیپ کو اٹھا دیا۔ اتنے طویل سفر کے دوران مجھے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی، چنانچہ میں دل بہلانے کے لیے بچوں سے گپ شپ کرتا رہا اور ان کے ساتھ اوٹ پٹانگ کھیل کھیلتا رہا۔ رات ہوئی اور پھر دلی اور روہتک وغیرہ کو پیچھے چھوڑ کر نصف رات کے بعد لگ بھگ 2 بجے ٹرین جھکال نامی ریلوے اسٹیشن پر چند منٹ کے لیے ٹھہری۔ اسٹیشن کے نام پر نظر پڑتے ہی بشندیپ اور اس کی بیوی نے نیند میں ڈوبے بچوں کو جھنجھوڑ کر جگانا شروع کر دیا اور سامان سمیٹنے لگے۔ بشندیپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یہاں سے بڈھالڈر ریلوے اسٹیشن 20 میل کے قریب واقع ہے۔ ریل اچھی رفتار سے چل رہی ہے، لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ہمیں اتار دے گی۔ بشندیپ کا اندازہ درست نکلا۔ 15 منٹ بعد ٹرین بریتا ریلوے اسٹیشن پر 2 منٹ کے لیے رکی اور پھر 15 منٹ بعد ہم بڈھالڈر ریلوے اسٹیشن کے چھوٹے سے پلیٹ فارم پر افراتفری کے عالم میں اتر رہے تھے، کیونکہ وہاں بھی ٹرین کا اسٹاپ 2 منٹ ہی کا تھا۔ اگر سردار امردیپ اپنے 2 ملازموں کے ساتھ پہلے سے مدد کے لیے تیار نہ ہوتا تو اتنے بڑے ٹبر کا میں ساز و سامان ٹرین سے اترنا لگ بھگ ناممکن ہی تھا۔ ہمارے پلیٹ فارم پر اترنے کے فوراً بعد پنجاب میل پنجاب کی باقی منزلیں طے کرنے کے لیے چل پڑی۔ اپنی ماں سے دیر تک لپٹے رہنے کے بعد امردیپ پہلے اپنے باپ اور بھائی سے گلے ملا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ مجھے متعارف کرانے کی ذمہ داری سردار براہمدیپ نے اپنے ذمہ لے لی تھی۔ یہ تیغ بہادر سنگھ ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، لندن سے سیر کے لیے پہلی بار ہندوستان آیا ہے۔ ہم اسے اپنا پنجاب دکھانے کے لیے ساتھ لے آئے ہیں۔ یہ سن کر امردیپ نے نہایت گرمجوشی سے معانقہ مصافحہ کیا۔ بہت خوشی ہوئی جوان، اپنا پنجاب دیکھے گا تو دل خوش ہو جائے گا۔ بشندیپ نے اپنے باپ کے ساتھ یک زبان ہو کر بتایا کہ انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے۔ سارا خاندان کسی نہ کسی طرح سامان سمیت دونوں جیپوں میں سما گیا۔ جیپوں کی ڈرائیونگ سیٹ دونوں بھائیوں نے سنبھال لی اور ملازم ایک موٹر سائیکل پر وہاں سے چل دیے۔ میں نے یہ بات خاص دلچسپی سے دیکھی کہ تمام بچے امردیپ کی جیپ میں سوار ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے بھی اسی جیپ کو چنا۔ چند ہی منٹوں میں دونوں جیپیں ایک تنگ سڑک پر آگے پیچھے دوڑنے لگیں۔ چاروں بچے اپنے تاؤجو سے اتنے بے تکلفانہ گپ شپ کر رہے تھے کہ مجھے امردیپ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ وہی درمیان میں موقع نکال کر میری طرف اکا دکا سوال اچھالتا رہا اور میں پہلے سے چلنے والی کہانی کے مطابق جواب دیتا رہا، لیکن پھر بچوں نے مل کر تاؤجی سے فرمائش کر دی کہ انہیں فلم شری 420 کا گانا اچک دانا بچک دانا سنایا جائے۔ امردیپ نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ کب ماننے والے تھے، چنانچہ مجبوراً امردیپ کو اپنی کھنکدار آواز میں مقبول گیت سنانا پڑا۔ وہ شاید سر اور لے کی بھی سمجھ رکھتا تھا، لہذا اس کا گانا سماعت پر بوجھ نہ بنتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بچے بھی اس کے ساتھ گا رہے تھے، لہذا امردیپ کی خوش گلوئی دب کر رہ گئی۔ گیت ختم ہوتے ہی بچوں نے نئی فرمائش کا آلاب شروع کر دیا۔ اب امردیپ کو اسی فلم کا گیت میرا جوتا ہے جاپانی سنانا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس بار بچہ لوگ گانے کی ایسی کی تیسی نہیں کریں گے۔ میں نے شاید امردیپ کی دل کی بات کہہ دی تھی، چنانچہ اس نے نہایت عمدگی سے گانا نبھایا۔ ریلوے اسٹیشن سے سرداروں کے ڈیرے تک کا فاصلہ خاصا طویل تھا، لیکن اسی طرح کی ہڑبونگ میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا اور اضافی سفر کی تھکن بھی محسوس نہیں ہوئی۔
ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرے تو امردیپ نے بتایا کہ یہی چھاجلی گاؤں ہے۔ نیم پختہ سڑک پر لگ بھگ 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے چاندنی میں سڑک کنارے ایک بڑی سی سفید عمارت نظر آئی۔ امردیپ نے میرا تجسس محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ ہمارا گردوارہ ہے جی، میرے دادا جی نے بنوایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیپ دائیں طرف والی ایک تنگ سی سڑک پر موڑ لی۔ کوئی 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے ہم درجنوں درختوں میں گھری ایک بہت بڑی حویلی کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بشندیپ پہلے ہی مرکزی دروازے کے سامنے اپنی جیپ روک چکا تھا۔ امردیپ نے بھی اس کے پیچھے ہی جیپ ٹھہرا دی۔ بچے یکے بعد دیگرے شور مچاتے ہوئے گاڑی سے اترے اور حویلی میں داخل ہو گئے۔ امردیپ سنگھ مجھے خاصا متواضع شخص لگا۔ اس نے میرے اترنے کا انتظار کیا اور پھر میرا سامان نوکروں کے ذریعے اٹھوانے کے بعد مجھے ساتھ لے کر حویلی کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ایک بڑا سا احاطہ تھا جس میں سامنے ایک عالیشان 2 منزلہ عمارت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پہلو میں لگ بھگ 20 گز کے فاصلے پر ایک اور نسبتاً مختصر اور سادہ لیکن پختہ 1 منزلہ مکان تھا۔ احاطے کی دوسری طرف والی دیوار کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے کمروں کی ایک قطار دکھائی دے رہی تھی۔ رات کا آخری پہر قریب ہونے کے باوجود احاطے میں ہلچل دکھائی دے رہی تھی اور گھر کے ملازمین ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 نے آ کر گرمجوشی سے ہمارا خیر مقدم کیا اور چھوٹی عمارت کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس عمارت کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ موجود تھا جس کی بیرونی دیوار پر 2 بڑے محراب دار دروازے موجود تھے۔ میری یعنی ایک بن بلائے اجنبی مہمان کی آمد کی وہاں کسی کو اطلاع نہیں تھی، لیکن امردیپ مجھے جس کمرے میں لے کر گیا وہ کسی مہمان کے لیے استقبال کے لیے بالکل تیار دکھائی دیا۔ پنجاب کی سرد رات میں نصف کھلی جیپ میں طویل سفر کے بعد وہ کمرہ کچھ زیادہ ہی راحت بخش محسوس ہو رہا تھا، لیکن امردیپ کچھ زیادہ مطمئن دکھائی نہ دیا۔ اس نے ملازموں سے جھٹ پٹ لحاف تبدیل کروائے اور انہیں پانی گرم کر کے غسل خانے میں رکھنے کا حکم دیا۔ تب مجھے مداخلت کرنی پڑی۔ امردیپ بھائی، اتنے تکلف کی ضرورت نہیں، میں اب صبح اٹھ کر ہی غسل کروں گا، آپ بھی جا کر آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی۔ اس نے میرے اصرار پر گرم پانی کرنے کا حکم تو واپس لے لیا، تاہم وہ جانے کے بجائے وہیں کمرے میں بچھے دوسرے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ چلا جاؤں گا بھائی، پہلے تھوڑی تم سے گپ شپ تو کر لوں، بچہ پارٹی نے تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے شرمندہ سا ہو کر کہا، ہاں ہاں ضرور امردیپ بھائی، مجھے خود آپ سے گفتگو کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ کے گھر والوں سے آپ کے بارے میں کافی باتیں ہوئی ہیں۔ اس طویل سفر نے ہم لوگوں کو بہت قریب کر دیا ہے، خصوصاً بڑے سردار جی نے تو بہت پیار اور عزت دی ہے۔ بچوں میں مانو سے میری پکی یاری ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا۔ مانو تو یوں سمجھو دل جیتنے میں ایکسپرٹ ہے، منٹوں میں غیروں کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اچھا، اپنے بارے میں مزید کچھ بتاؤ۔ بشنو اور پتا جی نے تو بس اتنا ہی بتایا ہے کہ تم لندن میں پیدا ہوئے اور پہلی بار ہندوستان دیکھنے آئے ہو۔ میں نے امردیپ کو اپنے بارے میں وہ سب مختصراً بتا دیا جو میں اس کے گھر والوں کے گوش گزار کر چکا تھا۔ میں نے ابھی بات پوری ہی نہیں کی تھی کہ مانو دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ امردیپ کو کہا، تایا جی، دادا کہہ رہے ہیں مہمان کو ساتھ لے کر آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ رات گئے تک جاگنے کی وجہ سے واقعی مجھے بھوک لگ چکی ہے۔ تبھی مانو مجھ سے مخاطب ہوا، چلو بہادر چاچا، دادا جی کو کھانے پر انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ امردیپ نے اس کی تائید کی اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم حویلی کے بلند و بالا محراب دار مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو مجھے سامنے انتہائی شاندار سجاوٹ والی کشادہ نشستگاہ دکھائی دی، جس کے وسط میں فرش پر ایک بہت بڑا دسترخوان سجا ہوا تھا جس پر انواع اقسام کے کھانے پروسے گئے تھے۔ ہمیں دیکھ کر برہمدیپ سنگھ نے پرجوش لہجے میں کہا، جلدی سے آؤ جوانوں، بھوک سے برا حال ہے۔ بزرگ سردارنی یعنی بیبے جی، بھوشندیپ اور اس کی بیوی نے بھی گرم جوشی سے میرا خیر مقدم کیا۔ پتہ نہیں کھانا واقعی لذیذ تھا یا رات کے آخری پہر کی بھوک نے رنگ دکھا دیا۔ بہرحال میں نے بہت رغبت سے کھانا کھایا۔ وہ لوگ گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ بکرے کا گوشت بہت ہی مہارت سے بھونا گیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو وہ بھی بہت عمدہ لگی۔ میں نے تعریف میں کسی بخل سے کام نہیں لیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بھی لگ بھگ سب گھر والے محفل جمائے رکھنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، لیکن بیبے نے سب کو چپ چاپ اپنے بستروں کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ باقی سب تو ایک طرف، گرانڈیل برہمدیپ سنگھ نے بھی اپنی منحنی سی بیگم کے فرمان کی کان دبا کر تعمیل کرنے میں عافیت سمجھی۔ میں نرم گرم بستر میں دبکنے کے کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گیا اور دوپہر تک سوتا رہا۔ پیشاب کی حاجت نہ جگاتی تو میں شاید مزید نیند پوری کرتا۔ میں غسل خانے سے ہو کر واپس آیا تو ایک ملازم کو اپنا منتظر پایا۔ نیرج نامی وہ نوجوان مجھے رات کو بھی گھر والوں کی خدمت میں پیش نظر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ٹھیٹھ پنجابی دیہاتی لہجے میں کہا، بھائی جی، امردیپ کاکا آپ کو 2 بار دیکھنے آ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جاگ جائیں تو ان کے پاس لے جاؤں۔ میں نے اسے چند منٹ انتظار کرنے کو کہا اور غسل خانے میں جا کر لباس تبدیل کر لیا۔
منہ ہاتھ میں پہلے ہی دھو چکا تھا۔ آئینے نے بتایا کہ ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہونے کے باوجود میں اچھا لگ رہا ہوں۔ میں نے موزے چڑھائے اور نیرج کی میت میں حویلی کی طرف چل دیا۔ وہ مجھے مرکزی دروازے کی بجائے حویلی کے پہلو میں واقع دروازوں میں سے ایک کی طرف لے گیا۔ ہلکی سی دستک دینے پر اندر سے آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہے۔ واقعی دھکا دیتے ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا امردیپ ہلکی سی شال اوڑے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے سنجیدہ چہرے پر گرم جوش مسکراہٹ ابھری۔ آؤ آؤ بہادر بھائی، نیند تو ٹھیک آئی ہے نا؟ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں خوب گھوڑے بیچ کر سویا ہوں اور سفر کی ساری تھکن سے جان چھڑا کر خود کو بالکل تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں۔ امردیپ نے بتایا کہ سارے گھر والے پہلے ہی جاگ چکے ہیں۔ بشندیپ اپنے باپ کے ساتھ واہ گرو کے سامنے ماتھا ٹیکنے گرودوارہ گرو صاحب گیا ہے۔ ساس اور بہو ایک بچے کی پیدائش کی مبارکباد دینے چھاجلی قصبے میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ بچے پھلوں کے باغات اجاڑنے کے پسندیدہ مشن پر نکلے ہوئے ہیں۔ اس دوران نیرج حویلی کے اندرونی حصے میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ناشتہ تیار ہونے کا پیغام لے کر واپس آیا۔ ناشتہ تو کیا، وہ باقاعدہ مرغن قسم کا کھانا تھا۔ امردیپ نے بھی میرا ساتھ دیا۔ کھانے کے دوران اس نے بتایا کہ اس نے لگ بھگ 3 بیگھہ رقبے پر سنتروں کا باغ لگا رکھا ہے۔ اس سال سنترے کی بہت اچھی پیداوار ہوئی ہے اور پھل پک کر اتارے جانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس کے مطابق بچے اپنے باغ کے سنترے بہت شوق سے کھاتے ہیں اور واپسی پر جھولیاں بھر کر ساتھ لائیں گے۔ اس پر میں نے تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ہم بھی سنترے کے باغ میں چلیں، سیر بھی ہو جائے گی اور ہم گپ شپ بھی کر لیں گے۔ اس نے میری تجویز کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ موسم سرما کی نرم اور خوشگوار دھوپ میں لگ بھگ 1 فرلانگ چہل قدمی کرتے ہوئے ہم سنترے کے سینکڑوں درختوں والے ایک باغ میں پہنچ گئے۔ بچے شاید کسی دور دراز گوشے میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول تھے۔ مجھے وہ دکھائی تو نہ دیے، البتہ ان کے وقتاً فوقتاً شور مچانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ امردیپ کو دیکھتے ہی اس کے 2 کارندے اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہم ان کی پیروی میں ایک گوشے میں بچھی 2 چارپائیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہمارے ہر طرف موجود درخت رسیلے سنتروں سے لدے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک عجیب بھینی بھینی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ امردیپ نے فخر آمیز نظروں سے سنترے کے باغ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہمارے خاندان کے بزرگ ہمیشہ سے اجناس کی کاشت میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، گندم، چنا، دھان، کماد، لیکن جب میں نے پتا جی کا ہاتھ پٹانا شروع کیا تو میں نے پھلوں کے باغات لگانے پر خصوصی توجہ دی اور میری یہ کوشش چند ہی برسوں میں انتہائی منافع بخش قدم ثابت ہو گئی۔ سنترے کے علاوہ میں نے 3.5 بیگھے رقبے پر آم اور 1 بیگھے رقبے پر امرود کے باغات لگا رکھے ہیں، جن سے ہر موسم میں بہترین آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس دوران امردیپ کا ایک کارندہ ایک بڑے سے تھال میں ڈھیروں چھلے ہوئے سنترے لے آیا۔ امردیپ نے اپنے ہاتھ سے سنترے کی کئی پھانکیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو جی، واہ گرو کا نام لے کر ہمارے پنجاب کی یہ سوگات چکھو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میں نے سنترے کی رسیلی پھانکیں کھاتے ہوئے لذیذ ذائقے کی تعریف کی تو امردیپ خوش ہو گیا۔ میں نے امرتسر میں محکمہ زراعت کے ماہرین سے مشاورت کر کے علاقے اور آب و ہوا کے مطابق سنتروں کی بہترین قسم اگائی تھی۔ واہ گرو کی کرپا سے ذائقے کے علاوہ پیداوار بھی بہت اچھی ہے اور پیڑوں پر بیماریوں کے حملے بھی کم ہیں۔ کچھ تو سنتروں کا ذائقہ بہت عمدہ تھا، کچھ میں نے امردیپ کی دلجوئی کے لیے کھل کر ہاتھ چلایا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرغن کھانے کا معدے سے بوجھ ہلکا ہو گیا اور ایک کے بعد ایک ڈکاریں آنے لگی۔ امردیپ کا مزاج خوشگوار پا کر میں نے کہا، امردیپ پا جی، اب تو میں کچھ دن یہیں کھانا پینا اور گھومنا پھرنا چلتا رہے گا، لیکن میں یہاں دراصل پٹیالے کا میلہ دیکھنے آیا ہوں، آپ اس کا بندوبست کریں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا، ارے یار فکر ہی نہ کرو، میلہ تو پرسوں شروع ہوگا لیکن میں تمہیں کل ہی وہاں لے چلتا ہوں، مجھے بھی وہاں کچھ کام ہے۔ میں نے خوش ہو کر امردیپ کا شکریہ ادا کیا۔ طے پایا کہ ہم کل صبح سویرے جیپ میں پٹیالے روانہ ہو جائیں گے۔ دونوں بھائی راستے میں بھوانی گڑھ رک کر ناشتہ کریں گے۔ وہاں کے پیڑے اور پتیسا ایک طرح کی مٹھائی اپنے مزے میں لاجواب ہے، کھاؤ گے تو لندن جا کر بھی یاد کرو گے۔ پتا جی تو فرمائش کر کے منگواتے ہیں۔ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا، یہاں سے کتنا دور ہے یہ بھوانی گڑھ؟ اس نے بتایا پٹیالے سے آدھے راستے میں، سمجھو یہاں سے 22 میل کا فاصلہ ہوگا۔ اچھا خاصا چہل پہل والا قصبہ ہے، ہندوستان بھر کے لیے لاریاں مل جاتی ہیں وہاں سے۔ اس دوران میں بچے بھی سنتروں سے پیٹ بھرنے اور کھیل کود سے تھک جانے کے بعد ہمارے پاس آ گئے تھے۔ ان میں سے باقی سب تو حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، البتہ امردیپ کا لاڈلا مانو ہمارے پاس ہی ٹھہر گیا۔ وہ 6-7 سال کا اچھی خاصی جسامت کا صحت مند بچہ تھا، لیکن اسے تایا جی کی گود میں بیٹھنا کچھ زیادہ ہی اچھا لگتا تھا۔ امردیپ نے شانوں تک لمبے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے مجھے بتایا، دراصل میں نے پٹیالہ کی 2 پارٹیوں سے سنتروں کی بھاری مقدار کا سودا کر رکھا ہے۔ مجھے ان سے پیشگی رقم لینی ہے اور ان کی باغ میں آمدن کا دن طے کرنا ہے، کیونکہ مجھے پیڑوں سے سنترے اتاروانے کے لیے گاؤں سے دہاڑی پر لوگوں کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تایا کی بات سن کر مانو اچھل بیٹھا، تایا جی مجھے بھی آپ کے ساتھ پٹیالے جانا ہے۔
آپ پچھلی بار بھی وعدہ کر کے مکر گئے تھے، اس بار میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور خود؟ امردیپ نے قدرے سخت لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مانو میں نے تمہیں بدتمیزی سے منع کیا ہے نا، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تم پتا جی کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے تھے اور مجھے جلدی تھی، انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ امردیپ کے لہجے میں ناراضی کی جھلک پا کر مانو نے مزید بحث نہیں کی، البتہ وہ چہکنا چھوڑ کر تایا کی گود سے اترا اور میرے پاس چارپائی پر منہ بسور کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی برہمی دور کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا، یار مانو یہ بتاؤ کہ تمہاری کسی لومڑی سے بھی دوستی ہے؟ یہ سن کر وہ بری طرح چونکا۔ لومڑی؟ فاکس؟ اچانک اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ اس نے قدرے ہکلاتے ہوئے کہا، نہیں، میری تو کسی فاکس سے دوستی نہیں، اس کے تو لمبے لمبے دانت ہوتے ہیں، میں نے چڑیا گھر میں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، لومڑی کے پنجے بھی خطرناک ہوتے ہیں، پنجہ مار کر گوشت نوچ لیتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ مانو کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی مانو ناراضی بھول کر ایک بار پھر امردیپ کی گود میں جا بیٹھا، جس نے اپنے بھتیجے کو تسلی دی، اور فکر نہ کر، دوبارہ اس طرف آئی تو میں جان سے مار دوں گا اس لومڑی کو۔ مانو پہلے تو خوش ہوا، لیکن اس کے تیز ذہن میں فوراً ہی اچانک ایک خیال سجائی دیا، لیکن تایا جی آپ کی بندوق تو گھر پر ہے، آپ لومڑی کو کیسے ماریں گے؟ آپ ایک بار پھر جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ اس بار خفا ہونے کے بجائے امردیپ نے کہکا لگایا، ابے الو، بندوق نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تجھے میری بغل میں کرپان دکھائی نہیں دے رہی؟ اسے کیا دکھانے کے لیے لٹکا رکھا ہے میں نے؟ میری مانو کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھے لومڑی، تو کیا میں بھیڑیے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے امردیپ نے کرپان نکال کر فضا میں لہرائی۔ بہت تیز دار اور خاصا قیمتی ہتھیار تھا، جس کے ہاتھی دانت کے دستے پر نیلی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ کرپان دیکھ کر مانو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس نوک جھونک میں مزہ آ رہا تھا۔ یار مانو، تم کیسے سردار ہو؟ تمہیں پتہ ہے سنگھ کا مطلب ببر شیر یعنی لائن ہوتا ہے، تم لائن ہو کر چھوٹی سی فوکس سے ڈرتے ہو؟ میں نے امردیپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی دیکھی، جبکہ مانو کھسیانہ سا ہو گیا۔ مجھے ڈر نہیں لگتا، بات یہ ہے ابھی میری کرپان نہیں ہے نا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پٹیالے سے تمہارے لیے چھوٹی سی کرپان لا دوں گا۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مانو کو ایک بار پھر پٹیالے جانے والی ضد آ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تایا جی، مجھے آپ کے ساتھ پٹیالے جانا ہے، ورنہ میں آپ سے بہت زور سے ناراض ہو جاؤں گا۔ میں نے امردیپ کی شکایتی نظروں کو بھانپ کر اپنی غلطی کی تلافی کی کوشش کی۔ یار مانو، بہت افسوس کی بات ہے، تم لوگ اکیلے اکیلے باغ میں گھوم پھر کر اورنج کھا کر آ گئے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ ریل میں تو بڑا کہہ رہے تھے کہ اپنے ساتھ لے جا کر پورے باغ کی سیر کراؤں گا اور اورنج کھلاؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ وہ جی، آپ تو سو رہے تھے، ورنہ میں آپ کو ساتھ لے کر ہی آتا۔ میں نے کہا، تو چلو، اب چلو، مجھے بھی اپنے ہاتھ سے پیڑ سے اورنج توڑ کر کھانے ہیں۔ یہ سن کر مانو جھٹ سے امردیپ کی گود سے اترا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیں، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں سب سے اچھے اورنج کس ٹری پر لگے ہیں۔ امردیپ نے بلا ٹلنے پر مسکراتے ہوئے ستائشی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم تینوں باغ کے گنجان حصے میں پہنچے اور مانو کے منتخب کردہ درخت سے سنترے توڑ کر کھانے لگے۔ امردیپ نے تائید کی کہ اس پیڑ پر نسبتاً بہتر پھل آئے ہوئے ہیں۔ زیادہ گنجائش تو تھی نہیں، چنانچہ 2-4 سنترے کھانے کے بعد ہم دوبارہ چارپائیوں پر آ بیٹھے۔ مانو اب کچھ بیزار دکھائی دے رہا تھا، چنانچہ امردیپ نے اسے اپنے کارندے کے ساتھ گائے بھینسوں کے باڑے میں بھیج دیا، جہاں ایک گائے ایک دن پہلے بچڑے کی ماں بنی تھی۔ مانو کے رخصت ہونے پر امردیپ نے بتایا کہ اسے پٹیالوں میں پھلوں کے کئی بیپاریوں کے پاس چکر لگانا پڑیں گے، لہٰذا مانو کی فرمائش پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے بھی ہمیں شاید واپسی پر دیر ہو جائے، اتنے ٹھنڈے موسم میں ہم اسے کہاں لیے پھریں گے؟ میں نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری واپسی پر بہت ادھم مچائے گا۔ امردیپ مسکرایا، تو تم ہو نا اسے بہلانے کے لیے؟ مجھے تو غصہ آ جاتا ہے خواہ مخواہ کی ضد پر، مانو کے علاوہ سب بچے احتیاط کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ آپ سے محبت بھی تو بہت زیادہ کرتا ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے بشندیپ سے زیادہ اسے آپ سے لگاؤ ہے۔ امردیپ نے میری تائید کی، میرے لیے تو یہی بچہ سمجھو جینے کا جواز ہے۔ اس پر غصہ تو کر لیتا ہوں، لیکن پھر جب تک یہ خفگی بھول کر دوبارہ گلے سے نہیں لپٹ جاتا، مجھے چین نہیں آتا۔ میری اس کمزوری کا یہ اکثر بہت ناروا فائدہ بھی اٹھا جاتا ہے۔ مانو نے واپسی پر کافی دیر لگا دی۔ ہم حویلی کی طرف روانہ ہوئے تو وہ تمام راستے نومولود بچڑے کی تعریفوں کے پل باندھتا رہا۔ ہم حویلی پہنچے تو بشندیپ اور اس کے پتا جی عبادت سے واپس آ چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک اور ممر شخص برہمدیپ کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ دونوں بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہمیں نشست گاہ میں داخل ہوتے دیکھ کر برہمدیپ جی نے نعرہ لگایا، کیا حال ہے جوانوں؟
ادھر ہی آ جاؤ، نیرج چائے بنا کر لانے والا ہے۔ امردیپ نے میرے لیے اجنبی بزرگ مہمان کو دیکھ کر دونوں ہاتھ جوڑے اور احترام سے سر جھکا کر کہا، ست سری اکال پھوپھا جی، کیا حال ہے؟ بہت دنوں بعد چکر لگایا۔ میں نے بھی امردیپ کی پیروی مہمان کو نمسکار کیا۔ میں نے دیکھا کہ برہمدیپ سنگھ کا بہنوئی مجھے خاصے غور سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جی ہمارا نوجوان مہمان تیغ بہادر سنگھ، بہت اچھا، نیک اور فرما بردار لڑکا ہے۔ برہمدیپ سنگھ کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ پہلے ہی میرے بارے میں مہمان کو بتا چکے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، ان سے ملو بیٹا، یہ الکھ سنگھ ہیں، میری سرگواسی بہن میرا کے گھر والے۔ اس کی بات سن کر الکھ سنگھ یکدم جھٹلا اٹھا۔ سیدھے سادہ جیجا جی کہنے میں کوئی مسئلہ ہے سردار جی؟ پھر وہ برہمدیپ سنگھ کو شرمندہ سا چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوا۔ اچھا تو تم ہو ولایتی مہمان؟ میرے سالے جی نے بتایا ہے کہ تم لندن سے پنجاب دیکھنے آئے ہو۔ لندن تو بہت بڑا ہے، تمہارا گھر اور تمہارے باپ کا ریسٹورنٹ شہر کے کون سے حصے میں ہے؟ میں بھی وہاں 10 سال رہ چکا ہوں، ہو سکتا ہے میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں یا کبھی ان کے ہوٹل سے کھانا وکھایا ہو۔ الکھ سنگھ کا خطرناک سوال اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں ششد رہ گیا۔ پوچھتے ہوئے وہ چھید کر دینے والی نظروں سے میرے چہرے کا تاثرات کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ میں نے لمحہ بھر میں اس کے سوال کے جواب کے مضمرات کے بارے میں غور کر کے برق رفتاری سے اپنے ذہن میں وہ معلومات دہرائیں جو میں نے محض کرکٹ سے والہانہ عشق کے چکر میں انگلستان کے بارے میں پڑھ ڈالی تھی۔ ادھر الکھ سنگھ نے میری خاموشی کو کسی اور رنگ میں لیا تھا۔ کیا ہوا کاکے، اپنی رہائشی علاقے کا نام یاد نہیں آ رہا یا پتا جی کے ڈھابے کا نام بھول گئے ہو؟ میں یاد دلاؤں؟ میں نے خاصے نرم لیکن طنز سے بھرپور لہجے میں کہا، وہ کوئی ڈھابا نہیں ہے، انتہائی عمدہ قسم کا ریسٹورنٹ ہے جہاں اونچے طبقے کے انگریز بھی اپنے کنبے سمیت فخر سے آتے ہیں۔ میں صرف آپ کے سوال کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ الکھ سنگھ نے بے نیازی سے کہا، مطلب چھوڑو، میں نے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ وہاں انگریزوں کے ساتھ میرے جیسے ہندوستانی بھی آتے ہوں گے؟ ذرا محل وقوع تو بتاؤ، اسی بہانے لندن کی یادیں بھی تازہ ہو جائیں گی۔ میں اس دوران اس کے سوال کا ممکنہ حد تک قابل قبول جواب ڈھونڈ چکا تھا، لہٰذا میں نے قدرے جارحانہ لہجے میں جواب دیا، اگر برہمدیپ سنگھ جی اور ان کے دونوں بیٹوں کی مہربانیاں درمیان میں نہ ہوتی تو میں آپ کے اس سوال کو توہین مان کر اس کے مطابق جواب دیتا۔ بہرحال ہمارا گھر اور ریسٹورنٹ لندن میں نہیں، ناٹنگم میں ہے۔ ٹرینٹ برج کا نام تو سنا ہوگا، یہ مشہور کرکٹ اسٹیڈیم ہمارے ہی شہر میں ہے۔ ڈربی روڈ پر واقع ہمارے ریسٹورنٹ کا نام جینیفر ان ہے اور ہمارا گھر کارلٹن ویلی میں واقع ہے۔ اور کچھ؟ یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ میری فراہم کردہ معلومات کو جھٹلانے کے قابل نہیں تھا یا میرے جارحانہ لہجے نے اسے پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ بہرحال مجھے اس کی آنکھوں کی چمک پھیکی پڑتی نظر آئی اور وہ چہرے پر پھٹکار کھنڈائی۔ الکھ سنگھ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی برہمدیپ سنگھ جی اس پر چڑھ دوڑے۔ او الکھ بھائی جی، ہمارے مہمان کی اس طرح توہین کا حق تمہیں کس نے دیا؟ میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا کہ اپنی داروغہ گیری گھر چھوڑ کر آیا کرو، یہ تمہارا تھانہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس گھر میں جھجھر قصبے کے غریب گوجر بستے ہیں جن پر تم دھونس جما لو گے۔ برہمدیپ سنگھ کی سرزنش سے الکھ سنگھ واضح طور پر شرمسار دکھائی دیا۔ رہی صحیح کسر امردیپ نے پوری کر دی۔ پھوپھڑ جی، آج آپ نے میری نظر میں اپنی عزت مزید گرا دی۔ کسی بھی سردار گھرانے میں مہمان کو واہ گرو کا بھیجا ہوا پرسکار سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عزت دار سردار تو اپنے گھر آنے والے جانی دشمن کے قدموں میں بچ جاتے ہیں، اور آج آپ نے ایک ایسے معزز مہمان کی بےعزتی کر دی ہے جو پتا جی اور بشنو کی پرزور دعوت پر ہمارے گھر آیا ہے۔ صورتحال کو تلخی کی طرف جاتے دیکھ کر مجھے ادراک ہوا کہ معاملے کا مزید بگڑنا میرے مشن کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ الکھ سنگھ نامی اس کھرانٹ شخص کی اتنی خاطر تواضع بہت ہے، ورنہ یہ میرا کٹر دشمن بن جائے گا۔ لہٰذا میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، امردیپ بھائی، سردار جی اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی آپ کی طرح میرے بزرگ ہیں، میں ان سے ناراض نہیں ہوں۔ پھر میں الکھ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ پھوپھا جی، امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ وہ کھسیانے لہجے میں بولا، او کاکے، میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ دونوں باپ بیٹے خواہ مخواہ گرم ہو رہے ہیں، چلو مٹی ڈالو اس پر اور سب غصہ تھوک دو۔ میں سب سمجھ رہا تھا، اس نے اتنا ذلیل ہونے کے باوجود معافی مانگنا تو کیا اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کی۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے خلاف شک کا ناگ بدستور بل کھا رہا ہے، اور یہ محض وقتی طور پر پسپا ہوا ہے۔ میری طرف سے کوئی مشکوک یا متضاد بات سامنے آئی تو یہ مجھے دسنے کا موقع ضائع نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ دھیرے دھیرے میرے میزبانوں کے دلوں میں میرے لیے شک پیدا کرنے کی کوشش کرے۔
مجھے محتاط بلکہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میری طرف سے مصالحانہ پیش قدمی اور الگ سنگھ کی طرف سے بات ٹلنے کے نتیجے میں ماحول کا تناؤ رفتہ رفتہ زائل ہو گیا اور براہم دیپ جی کے چہرے پر ان کے زندہ دلی سے بھرپور مسکراہٹ بھی لوٹ آئی۔ اس دوران میں بشن دیپ بھی وہاں آ گیا، اس کی چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی۔ میں بشن دیپ سے باتیں کرنے لگا۔ الگ سنگھ کی براہم دیپ اور براہم دیپ سے کچھ ہی دیر میں گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ الگ سنگھ مالی مسائل کا شکار ہے اور براہم دیپ سے مشاورت کرنے کے لیے آیا ہے۔ براہم دیپ اسے سمجھا رہے تھے کہ اس کے پاس موجود 5-6 کلے زرعی اراضی پر گندم، کپاس یا دھان اگانے سے اتنی آمدنی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے اچھے خاصے بڑے خاندان سمیت سال پر اچھی طرح گزر بسر کر سکے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو امر دیپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اپنے رقبے پر پھلوں کے باغات اگانے کا مشورہ دیا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔